السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 701 ہے. سورہ اعراف کی صرف ایک آیت کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 163 163. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. واسألهم، اور ان سے پوچھئے، عن القریہ، اس بستی کے بارے میں، التی، جو، کانت تھی، حاضرۃ البحر، ساحل سمندر پر، اذ، جب، یعدون، وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، پھر سبت، ہفتے کے دن، اذ، جب کہ تأتیہم، آتی تھیں ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن میں، شرعاً، ظاہر، پانی کے اوپر، ویوم لا یسبتون، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا، لا تأتیہم، نہ آتی تھی ان کے پاس. کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم آزماتے تھے انہیں، بما، بوجہ اس کے، جو کانوا تھے وہ، یفسقون، نافرمانی کرتے. ترجمہ یوں ہے، اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا. جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے تھے، یعنی اس وقت کے ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی. اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے. اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی. دوسری بات، جب وہ سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے. تیسری بات، جب ان کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل کر سامنے آتی تھیں. چوتھی بات، جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ مچھلیاں نہ آتی تھیں. پانچویں بات، اسی طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے. بزرگان محترم، بحر احمر یعنی بحر قلزوم کے کنارے ایلا نامی بستی میں بنی اسرائیل آباد تھے. بنی اسرائیل پر یہ پابندی تھی کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں. اس پابندی کے ذریعے بنی اسرائیل کی آزمائش بھی تھی کہ یہ لوگ حکم کی پابندی کرتے ہیں یا حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ شریر، ضدی اور عناد سے بھری ہوئی قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش بھی طرح طرح کی مختلف انداز سے ان کی آزمائش کی گئی. ہفتے کے دن مچھلیوں کے پکڑنے پر بنی اسرائیل پر پابندی تھی، مگر ہوتا یہ کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں خوب ابھر کر اچھل کر پانی کے اوپر آ جایا کرتی تھی. اب بنی اسرائیل کا دل مچلتا تھا کہ مچھلیاں پکڑیں، مگر ان پر پابندی تھی. بنی اسرائیل نے ایک چال چلی کہ ہفتے کا دن آنے سے پہلے جال بچھا دیتے تھے اور مچھلی پکڑنے کے کانٹے ڈال دیتے تھے. چنانچہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان جالوں اور کانٹوں میں پھنس جاتی تھیں. جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا تو اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور جھوٹی تسلی اپنے آپ کو یوں دیتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن ایک مچھلی بھی نہیں پکڑی. اسی طرح بنی اسرائیل نے مردار کی چربی کے سلسلے میں بھی کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ لعنت کرے، جب اللہ نے ان پر مردار کی چربی حرام قرار دے دی تو اس کو انہوں نے اچھی شکل دے دی، یعنی اس چربی کو پگھلا کر اس میں کچھ خوشبو ملا کر، کیمیکل ملا کر کچھ اور بنا دیا، پھر اس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے. بخاری کی یہ روایت ہے. ہفتے کا دن یہودیوں کے نزدیک عظمت والا دن تھا. اس دن وہ شکار وغیرہ سے باز رہتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ جمعہ کے دن کو عظمت کا دن بنائے، مگر انہوں نے جمعہ کو چھوڑ دیا اور ہفتے کے دن عظمت کا دن مقرر کر لیا. ہفتے کے دن اس دن ان کے لیے شکار حرام قرار دے دیا گیا تھا اور اس دن کی تعظیم کا انہیں حکم دے دیا گیا تھا. ہفتے کے دن پانی کے اوپر اتنی کثیر مقدار میں مچھلیاں جاتی تھیں کہ پانی نظر نہیں آتا تھا. بڑی بڑی سفید مچھلیاں ہوتی تھیں جو بالکل پانی کے اوپر آ کر ٹھہر جاتی تھیں. ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں اوپر آتی ہی نہیں تھی.
ابلیس نے آ کر ان کو بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور کہا کہ تم کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ایک کام تم کرو، تم حوض تیار کر لو اور ہفتے کے دن مچھلیوں کو اس حوض کی طرف ہانکو، جب وہ حوض میں چلے جائے گی تو وہاں پھنس جائیں گی، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو تم لے لو۔ ایک آدمی نے تو ایسا بھی کیا کہ ان میں سے ایک آدمی نے ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑا اور مچھلی کی دم میں داغا باندھ کر کنارے پر ہی ایک لکڑی سے باندھ دیا۔ اتوار کے دن اس نے اس مچھلی کو لیا اور سمجھا کہ میں نے تو ہفتے کے دن نہیں پکڑا ہے، ہفتے کے دن تو صرف داغا باندھا ہے، اور اتوار کے دن پکڑا، اس کو تلا۔ پڑوسی نے اس کو دیکھا کہ وہ مچھلی تل رہا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب دے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا تو اگلے ہفتے اس نے 2 مچھلیاں پکڑی، پھر دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ مچھلیاں پکڑنے لگے، کھانے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی سراسر خلاف ورزی کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ان پر کیا ہوتا ہے، کس قسم کا عذاب آتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے نافرمانی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔